انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسلام میں جتنے بھی عمل ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تسبیحات ہیں، غریبوں کی مدد ہے، ماں باپ کا احترام ہے، جتنے بھی عمل اسلام میں ہیں، ان سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز ہے، اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے پوری دنیا میں مسجدیں بنانی پڑی۔ اس عمل کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ ہر گاؤں، شہر، ملک، ہر زبان، ہر خطے میں مساجد کی تعمیر کی گئی۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو نماز کا پابند کر دیا جائے۔ لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز فرض کیوں کی گئی؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نماز کی فرضیت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں بتایا؟ کیوں اتنے لوگ جمعے کے روز اکٹھے ہوتے ہیں الگ الگ مسجدوں میں صرف نماز کے لیے؟ سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں جب صبح ہوتی ہے، جب لوگوں کو اپنا بستر بڑا محبوب ہوتا ہے، جس وقت تو مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کیوں اللہ کے بندے اپنا بستر چھوڑ کے سخت سردی میں اٹھ کے وضو کر کے مسجد تک پہنچتے ہیں؟ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر جس میں لوگ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، جب لو اور دھوپ تھپیڑے مار رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی جب تپتی ہوئی دوپہر میں مؤذن کہتا ہے نماز کے لیے آؤ، پھر جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ مسجد کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی ہے، ایک طرف دشمن ہوتا ہے، ایک طرف ہم ہوتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تیروں کی چھاؤں میں، اور آج بھی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی، جب یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کس لمحے دشمن کے نشانے کا انسان شکار ہو جائے، اس وقت بھی جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کے لیے، پھر بھی اس وقت میں جب جان کا خطرہ ہوتا ہے تو میدان جنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، وہ وضو کر کے نیت باندھ لیتے ہیں اپنے رب کی حضور۔ نماز کی آخر ایسی کیا وجہ تسمیہ ہے کہ سن بلوغت کے بعد نماز کو فرض دیا مردوں پر، عورتوں پر، زندگی کے آخری لمحے تک حکم ہوا کہ اگر بستر پر ہیں، اٹھ نہیں سکتے، ہاتھ کے اشارے سے نماز پڑھو، ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو، نماز کو لازم قرار دے دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟
یہ ٹھیک ہے کہ نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے مسجد میں اذان کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے مساجد کی تعمیر ضروری ہے، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے کندھوں سے کندھے ملا کے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ضروریات نماز میں سے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں نماز کی ضرورتیں ہیں۔ وضو نماز کی ضرورت ہے، پاکیزگی حاصل کرنا استنجے میں نماز کی ضرورت ہے، سر پر کپڑا ڈھانپنا، دستار باندھنا، ٹوپی پہننا نماز کی ضرورت ہے، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہونا نماز کی ضرورت ہے، نیت باندھ کے کھڑے ہو جانا نماز کی ضرورت ہے، لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز پیغام کیا دیتی ہے؟ نماز سمجھاتی کیا ہے؟ نماز فرض کیوں کی گئی؟ دکھ کی بات ہے کہ ضرورتیں سب کو پتہ ہے، ضرورتیں سب کو پتہ ہے، مقصد کسی کو یاد نہیں۔ ضرورت ہر انسان کو پتہ ہے، اور ضرورت پر تو ایک دوسرے کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تو ایسے نماز پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے تو ایسے نماز پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھے، اگر مفتی صاحب سے پوچھو، مولانا سے پوچھو، شیخ الحدیث سے پوچھو، مجدد وقت سے پوچھو کہ جناب ان کی نماز ہو جاتی ہے، تو وہ کہیں گے ہاں ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی رفع دین نہیں کرتا تو ان کی نماز ہو جاتی ہے، ہاں جی ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چھاتی پہ نیت باندھتا ہے، ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے، ہاں جی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ناف پر نیت باندھتا ہے، ان کی نماز ہو جاتی ہے، ہاں جی ہو جاتی ہے۔ جب ضرورت تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو کے ہو رہی ہے تو پھر ان ضرورتوں کے اوپر تو ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے، ان ضرورتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہیں، ان ضرورتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی ہے۔ لیکن مزہ تو یہ ہے کہ ضرورتوں پر لڑ رہے ہیں، مقصد کسی کو یاد نہیں ہے۔ مقصد نماز کیا ہے؟ کیوں اتنا طاقتور عمل؟ آپ کو پتا ہے میدان جنگ میں حکم ہے نماز کا ٹائم ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ میدان جنگ کی بھٹی جب گرم ہوتی، جب جان کا خطرہ ہوتا ہے، جب کسی بھی لمحے تیر آ کر لگ سکتا ہے، اس وقت کیا کریں؟ پہلے دشمن کا مقابلہ کریں یا پہلے نماز پڑھیں؟ حکم ہوا کہ آدھے لوگ میدان میں رہو، آدھے آ کے نماز پڑھو، اور اگر 4 رکعت ہے مسافر کو 2 کر دی، اور پھر اگر 2 رکعت ہے تو میدان جنگ میں 1 کر دی۔ فرمایا 1 رکعت نماز پڑھو، پھر تم ان کی جگہ چلے جاؤ تاکہ دوسرے آ کے دوسری رکعت پڑھ کے پورا کریں، لیکن نماز کی معافی نہیں دی گئی۔ اتنا طاقتور عمل کہ نماز کی معافی نہیں، نماز کسی حالت میں قضا ہی نہیں کی جا سکتی، نماز کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ اتنا بڑا عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرما دیا۔ اللہ کے بندے، اس کا کچھ مقصد بھی ہوگا، نماز کچھ چاہتی بھی ہوگی، نماز کے کوئی معنی بھی ہوں گے، نماز کا کچھ پیغام بھی ہوگا، نماز کا کوئی اعلان بھی کیا گیا ہوگا۔ کیا ہے وہ اعلان؟ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کی خاطر لڑنے والے تو بہت دیکھے ہوں گے آپ نے، لیکن ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ دین کے لیے۔ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آپ؟ اللہ کے لیے۔ آپ؟ اللہ کے لیے۔ حیرت انگیز بات سنیے آپ، یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں لکھا ہے۔
کیونکہ اب نماز پڑھنے والے اور نماز کی تربیت دینے والے کلمات تو یاد کروا رہے ہیں، لیکن مقصد نماز کو فوت کر دیا گیا۔ چلیں قرآن پاک کو کھولیں، متعدد جگہ پر اللہ کریم نے نماز کی فرضیت کا اعلان کیا، نماز کی فضیلت کا اعلان کیا اور نماز کی وجہ تسمیہ کا اعلان کیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ فرماتے ہیں کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی کیونکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگ پڑو تم۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا، بلے شاہ ہمارے ہیں نا، اسی پنجابی ہیں تے بلا ساڈا ہے، تے بلے شاہ نے فرمایا ہے نا کہ نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آگ ہی کیتی جانے ہو۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا، کہتا اچھا نماز بھی پڑھتے ہو اور نماز کے بعد ٹھگی بھی مارتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، کسی کی بیٹی کی طرف زنا کا ارادہ بھی رکھتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، بے ایمانی بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، دل میں کینہ بھی رکھتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، بغض بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، ریاکاری بھی کرتے ہو۔ وہ کہتا نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آگ ہی کیتی جانے ہو۔ پھر قرآن پاک نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لفظ متقی آیا قرآن پاک میں دوسری مرتبہ، فرمایا نماز اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی اچھے بندے کو کہتے ہیں، متقی نیک بندے کو کہتے ہیں، متقی شریف بندے کو کہتے ہیں، متقی دیانتدار کو کہتے ہیں۔ آپ متقی کس کو کہتے ہو؟ جس کی شکل مسلمانوں جیسی ہو، لیکن قرآن نے کہا متقی وہ ہے جو اپنی ماں کا کہنا مانتا ہے، متقی وہ ہے جو اپنے باپ کے آگے نہیں بولتا، متقی وہ ہے جو میاں بیوی میں صلح رکھتا ہے، متقی وہ ہے جو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، متقی وہ ہے جس کا پڑوسی اس سے راضی ہے۔ اگر یہ 5 باتیں متقی میں نہیں ہیں، وہ دنیا داروں کے لیے جتنا مرضی اچھا بنتا رہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ نماز پڑھیں گے مسجد میں آ کے اللہ راضی ہو جائے گا؟ پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ کائنات میں بستے ہیں ایک وقت میں ہی سجدہ کرتے ہیں ایک ساتھ، کہ ہم نے اللہ کو، ہم نے ایشور کو، ہم نے اکال پرخ کو، ہم نے اس رب کو جس نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ میں تمام عالم کا پالنہار ہوں، ایک وقت ساری کائنات کے لوگ سجدہ کر دیں تو اس خدا کی خدائی میں ایک رتی کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ پھر سارے ہی منکر ہو جائیں، سارے ہی اگر منکر ہو جائیں تو خدا کی خدائی میں ایک رتی کی کمی نہیں کر سکتے۔ تو پتہ لگا نماز اللہ اس لیے تو نہیں پڑھوا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنی واہ تم سے کروانی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کو جو لوگ ماننے والے ہیں وہ اچھے بن جائیں، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو کہا لبیک یا رسول اللہ، جنہوں نے یہ وعدہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، جنہوں نے یہ کلمہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جنہوں نے کہا کہ ہم نے گواہی دی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ محمد کے لیے جان نثار ہے، جنہوں نے کہا کہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد کے علاوہ کوئی خاتم النبی نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جو گواہی دینے والے ہیں ان کا کردار اچھا ہو، ان کا لب و لہجہ اچھا ہو، ان کی آنکھیں اچھا دیکھیں، ان کی زبان اچھا بولے، ان کے قدم اچھے اٹھیں، ان کا کاروبار حلال کا ہو، تبھی تو نماز فرض کی۔